أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد خلت من قبلکم سنن، کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض فانظروا، اب تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے پیغمبروں کو، نبیوں کو جھٹلایا تھا، جو اللہ کے نافرمان تھے. اللہ نے ان کو کیسے سخت عذابات دیے. ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے. وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت اور ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم کمزور نہ پڑو اور تم غمگین نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، متقیوں کی صفات بیان فرمائی تھی. ایک صفت یہ بیان فرمائی تھی پہلی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، دونوں میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. یعنی خوشی میں آ کر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، تنگی میں، پریشانی میں مصروف ہو کر بھی اللہ کو نہیں بھولتے، بلکہ ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور خرچ کرنے کا مطلب جیسے کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ نہیں کہ ہر آدمی ایک طرح کا خرچ کرے گا، بلکہ جس کے پاس جتنا ہے اس میں سے وہ جو دے گا اللہ اسی طرح کا اسے ثواب دے گا. اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنا ایک حصہ خرچ کرے گا، غریب آدمی ایک اپنے مال میں سے تھوڑا سا دے گا، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ میں صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی. صحابہ نے جو مالدار تھے انہوں نے سونا خرچ کیا، بعضوں نے چاندی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ایک صحابی کھجور کا آدھا ٹکڑا لے کر آئے، آپ نے اسے بڑی خوشی سے قبول کیا، کہ کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہی ہے. آپ نے فرمایا بالکل قبول ہے. ایک موقع پر حضرت عائشہ نے صدقہ کیا، صرف ایک انگور کا دانہ، صرف ایک انگور کا دانہ، تو کہا میرے پاس یہی تھا میں نے یہ خرچ کر دیا. تو یہ آپ نے یعنی جتنا ہے تھوڑا سا بھی ہے اس میں سے جتنا آپ دے سکتے ہیں انسان کو دینا چاہیے. یہ جو گلے لگے ہوتے ہیں نا باہر، یہ مسجدوں کے، مدرسوں، یہ اس لیے لگے ہوتے ہیں تاکہ کوئی 1 روپیہ ڈالے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے 1 روپیہ ڈالا ہے. غریب آدمی 10 روپے ڈال جائے. اکثر غلہ کھولتے ہیں نا
تو زیادہ نوٹ اس میں 10 روپے کے 20 روپے کے سکے بھی ہوتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کس آدمی نے کیسی محنت کر کے کمائی کر کے ڈالے ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کوئی آدمی کس مشکل میں کس طرح سے بیچارہ ڈال رہا ہے، اس کو حقیر سمجھنا چاہیے. ہمارے جامعہ اشرفیہ میں ایک موقع پر بعضوں نے ارادہ کیا کہ یہ چندے کا غلہ جو ہے یہ ہٹا دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر بڑے حضرات نے یہ کہا کہ بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو 10 روپے دیتے ہوئے رسید والے کو شرم آتی ہے، 1 روپیہ دیتے ہوئے. یہ غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس میں وہ اپنا 10 روپے ڈال دیں، 20 روپے ڈال دیں، 1 روپیہ ڈال دیں، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہر حال میں صدقہ کریں. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا دے دیں، بس دے دیں اللہ کے راستے میں. تو بہرحال آگے اللہ نے فرمایا تھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ 3 صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے غصے کو پینے والے ہوں. جو ہے آپس میں رشتہ دار تھوڑی تھوڑی باتوں پر بعض دفعہ جو ہے قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں رشتہ داروں کے، بس جی ہم اب نہیں بولیں گے، ہم تمہاری شادی فوتگی کسی پر نہیں آئیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. قطع تعلقی خصوصاً رشتہ داروں میں یہ نہیں ہونے چاہیے. کسی سے غلطی ہو بھی گئی تو غصے کو پی جائیں، معاف کر دیں، اللہ کے لیے احسان کر دیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ابھی کل میں نے حدیث پڑھی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بلند محلات ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ جن لوگوں نے اس پر ظلم کیا ہے ان کو معاف کر دے. جو اس کو ساتھ جوڑ کر نہیں رکھتے وہ پھر بھی ان کے ساتھ جوڑ کر رکھے. جو اس کے ساتھ برا کرتے ہیں وہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا کرتا رہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صحیح اخلاق والا یہی ہے. سل من قطعک، جو توڑے تم جوڑو اس کے ساتھ. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. واحسن من اساء الیک، جو برا بھی کرے تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے رہو. اس لیے کہ آگے فرمایا کہ واللہ یحب المحسن، اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے. اگلی آیت میں فرمایا ایمان والوں سے کبھی غصے میں کوئی غلط کام ہو بھی جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہ انسان کو غصہ ہی نہ آئے. غصہ آنا بھی یہ بھی فطرتی چیز ہے. یہ کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں جس کو غصہ نہ آئے تو وہ تو آدمی گدھا ہے، کہ غصے والی بات پہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں ہے. تو لیکن اس غصے کو قابو کرنا ہے، اس غصے میں ہم سے ظلم نہ ہو. اب کبھی انسان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتلایا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اور کسی بھی طریقے سے کوئی گناہ ہو گیا یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ذکروا اللہ، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو تو اس کے بعد ایمان والے کو چاہیے فوراً نیکی کرے. اللہ کے نبی کا فرمان، کوئی گناہ ہو تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو، تاکہ اس گناہ کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو ہے فوراً اللہ سے معافی مانگ لو تاکہ اس کی نحوست گناہ کی ختم ہو جائے. فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہ پر استغفار کر لو. تو جو آدمی ایسا کرے گا کہ جو گناہ ہو گیا اس پر استغفار کر لے اور ندامت کر لے، تو اللہ اس کے گناہ کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے اس نے کیا ہی نہیں. حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور آگے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معافی کے علاوہ کوئی اور چارہ کار بھی نہیں ہے، اور معافی بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، اس لیے کہ معاف کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کرے گا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
اور جو وہ کرتے ہیں کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے. جیسے شیطان نے کیا کیا، گناہ بھی کیا ساتھ اس پہ اکڑ بھی گیا، اور جو ہے آگے سے کہنے لگا میں نے تو اس لیے آپ کا حکم نہیں مانا کہ میں اس سے بہتر ہوں. گناہ بھی کیا ساتھ اکڑ بھی گیا تو اللہ نے مردود کر دیا. یہ شیطانی کام ہے. اور انسانی کام کیا ہے؟ جو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کیا کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. غلطی دونوں سے ہوئی لیکن ایک نے فوراً معافی مانگ لی، اپنے گناہ پر جو ہے فوراً استغفار کر لیا، اللہ نے فوراً معاف فرما دیا. تو یہ ہے کہ جب آدمی کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اڑے نہ، بلکہ فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے. فرمایا ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ یہ اس جنت میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ فرمایا اللہ نے کہ یہ کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. جو یہ عمل کریں گے اللہ ان کو کیسا اجر دے رہا ہے. آگے اللہ نے ہمیں فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، کہ بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں، بہت ساری قومیں گزری ہیں، تم دیکھ لو. فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا، کیسا اللہ نے ان کو عبرت کا انجام بنایا. تم دیکھو ان لوگوں کا حشر، اور ان لوگوں کو بھی دیکھو جنہوں نے نبیوں کی بات مانی، اللہ نے انہیں کامیابیاں، عزتیں عطا فرمائی. فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے ہمارا. وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو تھوڑی تکلیف پہنچی تو اللہ نے تسلی دی. فرمایا وَلَا تَهِنُوا، کہ تم جو ہے کمزور نہ پڑو. وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر آج تمہیں تھوڑی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پریشان نہ ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تمہیں ہی سر بلند رکھیں گے. تھوڑی سی شکست یہ ہمارے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہے، اس سے سبق حاصل کرو، اور دنیا میں یہ نشیب و فراز ہے، تو اس سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کبھی کوئی تکلیف پریشانی آ جائے، نبیوں کو آئیں، صحابہ کو آئیں، تو اللہ نے اس انداز سے تسلی دے دی کہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ